بیان کیا جاتا ہے کہ کسی گاؤں میں ایک صاحب کا اپنی بیوی سے جھگڑا ہو گیا۔ ابھی جھگڑا ختم نہیں ہوا تھا کہ اسی اثناء میں ان کے گھر مہمان آ گیا۔ خاوند نے اسے اپنی بیٹھک میں بٹھا دیا اور بیوی سے کہا کہ فلاں رشتہ مہمان آیا ہے، اس کے لیے کھانا بنا لو۔ وہ غصے میں تھی، کہنے لگی نہ تمہارے لیے کھانا ہی نہ تمہاری مہمان کے لیے۔ وہ بڑا پریشان ہوا کہ لڑائی تو ہماری اپنی ہے، اگر رشتہ دار کو اس بات کا پتہ چل گیا تو خواہ مخواہ خاندان میں بات ہوگی اور خوارے الگ سے ہوگے، لہذا خاموشی سے آ کر مہمان کے پاس چپ چاپ بیٹھ گیا۔ اتنی میں اسی خیال آ گیا کہ چلو بیوی، اگر روٹی نہیں پکاتی تو سامنے والی ہماری ہمسائے بہت ہی اچھے لوگ ہیں، میں انہیں ایک مہمان کا کھانا پکانے کے لیے کہہ دیتا ہوں۔ چنانچہ وہ ان کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ بیوی کی طبیعت آج کچھ خراب ہے، لہذا آپ ہماری مہمان کے لیے کھانے کا انتظام کر دیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ مطمئن ہو کر مہمان کے پاس آ کر بیٹھ گیا کہ مہمان کو کم از کم کھانا تو مل جائے گا، جس سے میری عزت بھی بچ جائے گی۔ تھوڑی دیر کے بعد مہمان نے کہا کہ ذرا ٹھنڈا پانی تو لا دیجیے۔ وہ اٹھا کے گھڑے کا ٹھنڈا پانی لاتا ہوں۔ اندر گیا تو دیکھا کہ بیوی تو زاروں قطار رو رہی ہے۔ وہ بڑا حیران ہوا اور کہنے لگا کیا بات ہے؟ اس نے پہلے سے بھی زیادہ رونا شروع کر دیا۔ کہنے لگی بس مجھے معاف کر دیں۔ اس کی خاوند نے کہا کہ بتاؤ تو صحیح، آخر تمہاری رونے کی وجہ کیا ہے؟ تم ایسی کیوں رو رہی ہو؟ بیوی نے کہا کہ پہلے مجھے معاف کر دیں، پھر میں آپ کو اپنی بات سناؤں گی۔ خیر، اس نے کہہ دیا کہ جو لڑائی جھگڑا ہوا ہے میں نے وہ دل سے نکال دیا ہے اور تمہیں معاف کر دیا ہے۔ پھر وہ کہنے لگے کہ جب آپ نے آ کر مہمان کے بارے میں بتایا اور میں نے کہہ دیا کہ نہ تمہارے لیے کچھ پکے گا اور نہ ہے تمہارے مہمان کے لیے کچھ پکے گا تو آپ چلے گئے، مگر میں نے دل میں سوچا کہ لڑائی تو میرے اور آپ کی ہے اور یہ مہمان رشتہ دار ہے، ہمیں اس کے سامنے اپنے جھگڑے کے پول نہیں کھولنا چاہیے۔ چنانچہ میں اٹھی کہ کھانا بناتی ہوں۔ جب میں باورچی خانے میں گئی تو میں نے دیکھا کہ جس بوری میں ہمارا آٹا پڑا ہوتا ہے، ایک سفید لباس شخص اس بوری میں سے آٹا نکال رہا ہے۔ میں یہ منظر دیکھ کر سہم سے گئی۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ اے خاتون، پریشان نہ ہو، یہ تمہارے مہمان کا حصہ تھا جو تمہاری آٹی میں شامل تھا۔ اب چونکہ یہ ہمسائے کے گھر میں پکنا ہے، اسی لیے وہی آٹا لینے کے لیے میں یہاں آیا ہوں۔ اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ مہمان بعد میں آتا ہے، جبکہ اللہ تعالی اس کا رزق پہلے بھیج دیتا ہے۔